الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ رکوع کا موضوع نمبر 1، احکام ضروریہ برائے مومنین، منافقین کی خباثات اور ان کے نتائج کا بیان۔ صداقت قرآن، منافقین کی خباثات اور ان کے نتائج کا بیان۔ مضمون کے لحاظ سے یہ احکام ضروریہ برائے سلطان 9 احکام بیان ہوئے ہیں، جن کو احکام سلطانیہ کہتے ہیں۔ 9 احکام میں سے یہ آخری حکم ہے۔ اس آخری حکم کا معنی کیا ہے کہ آپ جہاد میں ہوں یا جہاد کے علاوہ کسی اور مقام میں ہوں، فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جو کتاب آپ کو دی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ 9واں حکم اصل میں بیان ہو رہا ہے۔ اس بارے میں ایک واقعہ پیش آیا، تو اس واقعہ کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ توما ابن عبیرک ایک نام ہے، اس کے چند بیٹے تھے، ان میں سے ایک توما بھی تھا۔ وہ چور تھا، چوری کیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت رفاعہ ایک صحابی ان کے گھر سے چوری کی، کچھ سامان جنگ اس سے چرا لیا تھوڑا سا، اور آٹا چرا لیا۔ تو آٹا چرانے کے بعد وہ اپنے گھر لے جا رہا تھا، وہ آٹے کی اس تھیلے میں کچھ سوراخ تھا، وہ آٹا گرتا گیا، اس کے گھر تھا۔ اس نے کیا کیا، دیکھا کہ یہ تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اس نے قریب ایک یہودی تھا، اس کے گھر میں جا کر، اس کا نام زید تھا یا یزید تھا، کوئی نام تھا، اس کے گھر میں جا کر چوری کا مارنا۔ حضرت کے سامنے حضرت رفاعہ نے ذکر کیا، یا رسول اللہ، تو میں نے یہ کام کیا ہے۔ عبیرک کے جو بیٹے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ میرے گھر سے چوری کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم نے چوری نہیں کی ہے، اس یہودی نے کی۔ بہرحال بات چیت شروع ہوئی، انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں اٹھانا شروع کر کہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں۔ چنانچہ حضرت، ظاہر بات ہے ایک تکوینی معاملہ ہے، حضرت کو بغیر وحی کے تو علم نہیں ہو سکتا، یا گواہ ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو چوری کا جو مال ہے وہ یہودی کے گھر سے برآمد ہو گئی، لیکن چوری تو توما نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ پہلے خیال تھا آپ کا کہ منافقین چونکہ سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آدمی نے چوری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذہن میں سمجھ لیا کہ انہوں نے چوری نہیں کی ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم نے آ کر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی فرما دی۔ رہنمائی یہ ہے کہ پیغمبر، چوری اس نے کی ہے، تو میں نے چوری کی ہے، یہ چور ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے آپ مجادلہ نہ کریں، یہ چور ہے۔ واقعہ کا پس منظر میں آپ کی رہنمائی کر دی۔ اب حکم کیا دیا، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب کا معنی کیا ہے، جو چور ہے اس پر چوری کا حکم لگا۔ ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا، اس بارے میں روایت خاموش ہے۔ شاید چوری کا جو حکم تھا وہ نازل ہو چکا تھا، پھر اس کے ہاتھ کاٹا گیا نہیں کاٹا گیا، اس کے بارے میں روایات میں کوئی بات موجود نہیں۔ تو اس بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ اس لیے صداقت قرآن آ گئی، منزل بھی بیان کیا، منزل علیہ بھی بیان کیا۔
اور حکمت انزال بھی بیان کرنا، فریضہ رسول بھی بیان کیا۔ بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب، الف لام مد خارجی ہے، القرآن بالحق، صداقت قرآن، سچائی کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کریں فریضہ رسول تاکہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، طریقہ فیصلہ جو اللہ آپ کو بتائیں، اللہ جس طرح بتائیں اس طرح فیصلہ کریں۔ ولا تکن، دوسرا فریضہ، نہ ہوں خیانت کرنے والوں کی طرف سے خصیمہ، جھگڑا کریں، آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ واستغفر اللہ، جی فریضہ ثالث، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ خلاف اولا کام پر پیغمبر کو استغفار کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت نے جو ارادہ کیا کہ منافقین کی طرف سے مدافعت کریں، تو اس بارے میں اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ آپ استغفار کریں۔ بے شک اللہ ہے وسعت مغفرت باری تعالیٰ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ ولا تجادل عن الذین، فریضہ رابع، چوتھا فریضہ، نہ جھگڑا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے، یعنی خائنین کی طرفداری کی ممانعت، خائنین خیانت کرنے والوں کی طرفداری کرنے کی ممانعت، ان کی طرفداری نہ کریں۔ ان اللہ، نتائج خائنین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، من، اس شخص کو، کان خوانن، جو خیانت کرنے والا، اسیما، گناہگار، جو گناہ گار خیانت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے قرآن کے مطابق، جو قرآن حق بیان کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اب احکام سلطانیہ کا خلاصہ سورۃ النساء میں یہ ہوا کہ 9 احکام مسلمان سلطنت کے لیے بیان فرما دیں۔ کوئی اسلامی سلطنت جو قائم ہوگی ان کی بنیاد اسلامی احکام پر ہوگی، اور وہ اسلامی احکام قرآن سے ثابت ہوں گے اور سنت سے ثابت ہوں گے۔ غیر اسلامی حکومت اسلام کے احکام کی پابندی نہیں کرے گی، البتہ اسلام کے اچھے قوانین وہ لے لیں۔ کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو بین الاقوامی طور سے ایک ہی سمجھے جاتے ہیں، دنیا ساری میں ایک ہی قانون ہوتے ہیں۔ مثلا قانون قصاص ایک ایسا قانون ہے جس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں، مسلم بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک فطرتی قانون، مساوات کا قانون، قتل کے مقابلے میں قتل، دانت کے مقابلے میں دانت، دیت کی شکل میں ہو یا قصاص کی شکل میں۔ کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص مذہب میں ہوتے ہیں، دوسرے مذہب میں نہیں ہوتے۔ کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں، مثلا ہندو لا ہے، ہندو قانون ہے، ان کا ایک خاص قانون ہوگا، مسلمانوں کا ایک خاص قانون ہوگا۔ وہاں دنیا میں وہ اپنے قانون کے مطابق عمل کریں گے، ہم اپنے قانون کے مطابق عمل کریں گے۔ ہم دارالاسلام میں رہتے ہیں، پاکستان دارالاسلام ہے، ہم دارالاسلام میں رہتے ہیں، یہاں کی اسلامی حکومت پابند ہے اسلامی احکام، اور اسلامی احکام یہی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن حکیم نے واضح کر دیا۔ اس واقعہ کے پس منظر میں یہ بات سامنے آ گئی کہ فیصلے کیسے کرنے چاہیے۔ جو خیانت کرنے والا ہے اس کو پکڑو، یہ تحقیق کرو کہ خیانت کس نے کی ہے۔ حضرت جہاں معاملہ پوشیدہ ہو جائے، اللہ کا نبی جب زندہ ہوتا ہے تو وہی کے ذریعے سے بعض دفعہ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن حضور کے فوت ہو جانے کے بعد وہی نہیں آئی۔ اب قوانین شہادت ہو، قوانین شہادت کے اوپر مسئلے کو جو حل کیا جائے، اور قوانین شہادت بھی قرآن میں اور سنت میں موجود ہے۔ اگر یہ واقعہ
حضور کے بعد پیش آتا تو معاملہ اور ہو جاتا، اس میں تحقیق کی جاتی۔ آج کل بھی کسی مسئلے میں کوئی جج اسلامی طرز حکومت میں فیصلہ کرے گا تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس معاملے میں تحقیق کرنی پڑے گی، مجرم کون ہے اور مجرم کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، اور مجرم کے لیے جو شہادتیں ہیں وہ شہادتیں ٹھیک ہیں یا غلط۔ یستخفون من الناس، شکوہ قوم توما، شکوہ منافقین کا شکوہ، شرماتے ہیں لوگوں سے، نہیں شرماتے اللہ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ کا حاضر ناظر ہونا، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے باعتبار علم کے۔ اذ یبیتون، جب وہ رات میں مشورے کرتے ہیں ایسے کہ نہیں راضی اللہ ان بات سے، رات میں مشورے کر کے کہ غلط کام کرتے ہیں، جس طرح قوم توما نے رات میں مشورہ کر کے ایک یہودی پر الزام لگا دیا۔ وقال اللہ تخویف، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو کرتے ہیں گھیرا کرنے والا۔ اللہ کا علم ان کے تمام اعمال کا گھیرا کر رہا ہے، لہذا کوئی غلط کام کریں گے ان کو سزا ملے گی۔ ہاں انتم، تنبیہ طرفداری، خبردار تم وہی ہو، جھگڑا کیا تم نے ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، تخفیف اخروی، کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان منافقین کے بارے میں قیامت کے دن؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا ہوگا ان پر محافظ، قیامت کے دن ان کی حفاظت کون کرے گا؟ دنیا میں بعض کچھ مسلمان بھی جو ان کی قوم کے تھے وہ بھی منافقین کا طرفداری کرنے، ان کو قرآن پاک نے تنبیہ کر فرمایا کہ ان کی طرفداری نہ کر۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، ترغیب توبہ طریقہ کامیابی، ترغیب توبہ طریقہ کامیابی، کیونکہ بعض مسلمانوں نے اس معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے لی صحابہ کرام، تو قرآن حکیم نے ان کو تنبیہ کر، جو کرے گا برا کام یا ظلم کرے اپنے نفس پر، پھر بخش مانگ لے اللہ سے، آ لے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ عام قاعدہ بیان کر، کوئی برائی کرے توبہ کرے، جس نے چوری کی اس کو بھی کہا تم توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، یا انسان اپنے نفس سے ظلم کرے، خدا کی نافرمانی کرے، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے۔ من یکسب اثما، نتائج مجرمین، جو کرے گا گناہ فإنما، بس یکسب علی نفسہ، کرتا ہے اس گناہ کو اپنی جان پر، یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسی ہی کو ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن دنیا میں بھی جو جرم کی سزا ہوگی وہ مجرم کو ہی ملے گی، دوسرے کو سزا نہیں ملے گی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا، اللہ کو تمام باتوں کا علم ہے اور اللہ حکمت والے۔ تو توما کے واقعہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ تکوینی معاملات میں جہاں معاملہ خفیہ ہو، پیغمبر کی موجودگی میں اللہ کی وحی اس کی رہنمائی کر دیتی ہے۔ جب پیغمبر موجود نہیں ہوں گے تو وہاں ہمیں قانون و قرآن اور سنت کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا، کیوں اب وحی نہیں آئی، اب یہ مجرم ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ گواہ نے گواہی دی، سچی گواہی ہے یا جھوٹی گواہی ہے، یہ کیسی گواہی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو ہمیں پھر قرآن و سنت کے مطابق شہادتیں دیکھنی پڑیں گی۔ اس لیے شہادت کے بارے میں قرآن نے جو اصول بیان کر دیا، ہر مسلمان کو کہا
جھوٹی شہادت دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی شہادت دینا بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ جھوٹی شہادت سے غیر مجرم مجرم بن جائے گا اور مجرم غیر مجرم بن جائے گا۔ اس لیے جھوٹی شہادت دینا حرام ہے، کیونکہ شہادت سے فیصلہ ہوگا، اور شہادت سے جب فیصلہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ حق والے کو حق نہیں مل سکے۔ اس لیے اقیم الشہادۃ للہ، شہادت کو صحیح کرو۔ آج کل غلط فیصلے اس لیے ہوتے ہیں، زیادہ تر شہادتیں ناقابل قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، شہادتیں غلط ہوتی ہیں۔ قتل ایک نے کیا ہوتا ہے، ذمہ دوسرے کے لگا لیتے ہیں۔ قتل ایک نے کیا ہوتا ہے، آدمی 3 پھنسا دیتے ہیں، باپ بیٹا سب کو چھپا دیا۔ قتل بیٹے نے کیا، باپ کو بھی شامل کر دیا۔ اگر باپ نے قتل کیا تو بجائے باپ کے بیٹے کو کہے۔ اس وجہ سے وہی تو آتی نہیں، وہی تو بند ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ خراب، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر چاہتے نہیں۔ اس سے دوسرے معاملات ہیں، ان معاملات میں بھی یہی ہے، فوجداری مقدمات ہو یا دیوانی مقدمات ہو، دونوں مقدمات میں ہمارے فیصلے صحیح نہیں ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں فیصلے تب صحیح ہوتے تھے کہ کوئی آدمی شہادت جھوٹی نہیں دیتا، اور جھوٹی شہادت دینے سے قواعد اور ضوابط، جو جھوٹی شہادت ثابت ہو جائے اس کی سزا الگ ہے، وہ ہمیشہ مردود شہادت کر دو اس کو۔ حاکم جو سزا دے گا وہ سزا اس کو قبول کرنی پڑے گی۔ آگے ولولا فضل اللہ علیہ، جی تتمہ ما سبق، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اے پیغمبر آپ پر اور اس کی رحمت، لہمت، شکوہ قوم توما، وہ ارادہ کر لیا ایک جماعت نے ان میں سے کہ آپ کو بہکا دیں۔ اللہ نے فضل کیا، بر وقت آپ کو بتا دی، ورنہ توما کی قوم آپ کو کیا کرتی؟ بھلا دیتی۔ یہ بڑے ظالم ہیں، ان کے خباثات بیان کرنا۔ وما یضلون، نتائج قوم توبہ، نہیں گمراہ کریں گے وہ مگر اپنے نفسوں کو۔ وما یذرونک من شیء، تسلی رسول، نہیں ضرر دے سکیں گے آپ کو کسی چیز سے۔ وانزل اللہ، اور اللہ نے اتارا آپ پر کتاب، اور علمک ما لم تعلم۔ یہ آگے میں نے ویسے ترجمہ کر دیا، یہ اگلے رکوع میں آ جائے۔ یہ بھی کہہ دیا چونکہ صفت تتمہ، اللہ نے وہ معاملہ جو توما کا واقعہ تھا وہ آپ کو اللہ نے بتا دی۔ پہلے 2 صرف قانون بیان کرتے، قوانین بیان کرتے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں کے درمیان جو اللہ نے آپ کو بتایا، نہ ہو خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے۔ اللہ سے معافی مانگ لیں، بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ نہ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کے ساتھ، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہے۔ وہ شرماتے ہیں لوگوں سے، نہیں شرماتے اللہ سے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے بطور علم کے۔ جب وہ رات میں فیصلے کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں ایسی باتوں میں، نہیں پسند اللہ کو من القول، باتوں سے، اور اللہ ساتھ اس کے جو کرتے ہیں گھیرا کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ خبردار، تنبیہ کیا، خبردار تم وہی ہو، جھگڑا کیا تم نے ان سے دنیا کی زندگی میں۔ کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ یا ہوگا ان کے اوپر ذمہ دار جو برائی کرے گا یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر، پھر بخشش مانگ لے گا اللہ سے، آ لے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔
جو کرے گا گناہ بس کرے گا اس کو اپنی جان پر۔ اے اللہ جاننے والا حکمت والا، جو کرے گا غلطی یا گناہ، اس من خطیتاً میں کیا فرق ہے؟ عام مفسرین کہتے ہیں اور میں دونوں باتیں کی ہیں، بعض نے چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ مراد ہے۔ ثم میں پھر مارتا ہے ساتھ اس کے کسی بیزار آدمی کو، اس نے اٹھایا ایک بہتان اور گناہ خود کیا اور دوسرے کے ذمہ لگا دیا جیسا تومہ نے کیا۔ یہ بہت